عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے جبکہ 6 عام شہری جان سے ہاتھوں بیٹھے۔ پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں 72 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 12 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں 50 عام شہری بھی شامل ہیں۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت پھیلائی گئی فیک نیوز پر کان نہ دھریں۔ رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ قبلہ اول القدس کا دفاع آخری دم تک کریں گے۔ غزہ میں امن کی ذمہ داری پہلے عالم اسلام اور پھر عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ انقرہ میں ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی میں نئے مقننہ سال کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف سب سے مؤثر آواز ترکی کی ہے۔ غزہ پر غیر متنازل موقف سے عالمی سطح پر روشن مثال قائم ہوئی۔ قبلہ اول القدس کا دفاع آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ ہم نے غزہ کے ان بہادر بیٹوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، جنہوں نے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس قابض افواج کا دلیرانہ مقابلہ کیا۔ اخراجات کا بل منظور نہ ہونے سے حکومت کا کام رک گیا ہے۔ خلائی ادارے ناسا سمیت متعدد محکمے بند کر دیے گئے۔ ناسا نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ادارے کی بندش کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فنڈنگ کی معطلی کے بعد ادارے کی تمام سرگرمیاں روک دی گئی ہیں۔ ادارے کے 15,000 سے زائد ملازمین کو عارضی طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ ناسا نے اعلان کیا ہے کہ صرف وہی محدود عملہ ڈیوٹی پر موجود رہے گا جو ایسے مشن پر کام کر رہا ہے جنہیں روکنے کی صورت میں خلا بازوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ایسے حساس آپریشنز متاثر ہو سکتے ہیں جس کی حفاظت ضروری ہے۔ ان کی طرف سے امداد لے کر جانے والے گلوبل سموج فلوٹیلا پر اسرائیل نے دھاوا بول دیا۔ 20 اسرائیلی کشتیوں نے 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دی۔ غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے جانے والے اس فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی ایک جہاز میں داخل ہوئے اور جہاز پر سوار تمام ارکان کو حراست میں لے لیا۔